میرا نام عائشہ ہے۔ میرا تعلق مانسرائے سے ہے۔ ہم 5 بہنیں ہیں اور 2 بھائی۔ بڑی 3 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے۔ میں اور میری بہن سمرا اور ہمارا بھائی اسرار ہم پڑھتے ہیں۔ میں بہت خوبصورت ہوں، اس وجہ سے میری ممی مجھے باہر نکلنے نہیں دیتی اور نہ ہی زیادہ بننے سنورنے دیتی تھی۔ کالج کے بعد میں نے ابو سے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک بہت اچھی وکیل بنوں۔ میری امی کہنے لگی کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نے ضد باندھ لی کہ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کرائیں، پھر کچھ قسمت ساتھ دے گی۔ اسکالرشپ پہ میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ یہاں میری ملاقات سکندر سے ہوئی۔ یونیورسٹی کا سب سے مغرور لڑکا تھا۔ پوری یونیورسٹی میں بگڑا امیر زادہ مشہور تھا۔ اس کو لڑکے جھکا کر سلام کرتے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی اسے کوئی کچھ کہے۔ اگر اس کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ کسی کی مدد کرتا، کسی کی بھی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرتا، ہر کسی سے بات کرتا۔ کچھ لوگ جو اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے، وہ اس کے برے رویے کو بھی برداشت کرتے تھے، اور جنہیں اس سے مطلب نہیں تھا وہ اس سے دور رہتے تھے، کیونکہ اس سائیکو کو سمجھنا اور برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن ایک بات تھی کہ یہ کبھی بھی کسی لڑکی سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا۔ لڑکیوں سے بات کرتا تو نظریں جھکا کر کرتا، اور اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اور سنا تھا وہ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی بہن سے دوستی کی اور سکندر تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی۔ میں اپنے روز مڈل کلاس کے رونے سے تنگ تھی۔ مجھے اس سے نکلنا تھا، اور قسمت نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ سکندر کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اسے شادی کے نام سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ وہ کسی لڑکی کو راضی کرے جو پیپر میرج پر راضی ہو جائے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں فوراً مان گئی۔ شادی بھی نہ ہوتی اور روپیہ بھی منہ مانگا مل رہا تھا، لیکن جب اس کے بارے میں کہا کہ نکاح نامے پر سائن ان کے سامنے ہوں گے تو میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا اگر میں سائن نہیں کروں گی تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور ہو سکتا ہے سکندر مکر جائے۔ میں نے جلدی سے سائن کر دیے۔ مجھے لگا تھا سکندر سائن نہیں کرے گا، لیکن مجھے حیرت جب ہوئی جب اس نے سائن کر دیے۔ گھر آ کر میں نے کتنے فون کیے۔ 1 گھنٹے سے اس کا فون ملا رہی تھی، لیکن دوسری طرف وہ فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ تو سوچا نہیں تھا، جو ہو گیا تھا۔ اب وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا اور میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ میرے گھر والے مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ میری امی تو پہلے ہی مجھے یونیورسٹی بھیجنے کے خلاف تھی۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب کیا کر سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے؟ میرے گھر والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے، یہ میں جانتی تھی۔ انہی دنوں یہی سوچ رہی تھی، ایک دن غضب ہو گیا جب میری خالہ میرا رشتہ لینے آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ میری امی چاہتی تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ میں انہیں سمجھا رہی تھی کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، لیکن میری امی نے کہا کہ کتنا بھی پڑھ لو، سنبھالنا تو چولہا ہی ہے۔ یہ تو میں چاہتی نہیں تھی، مجھے تو اس سب سے نکلنا تھا، یہی میں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں میں یہ کیا کر چکی تھی۔ میری ماں نے حامی بھر دی۔ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ سب میرا جواب جانتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر سکندر کا نمبر ملایا اور اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ میں نے اس سے سب کچھ بتایا اور وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ اسے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں چاہو شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ نکاح نامہ مذاق نہیں ہوتا، میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے، لیکن میں بھول گئی کہ سامنے والا سکندر تھا، اسے میرے خوابوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا جواب میں اچھے سے جانتی تھی۔ میری ماں نے میری خالہ کو ہاں کر دی اور میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن میری امی مجھے لے کر بازار آئیں۔ واپس میں وہی میری خالہ کا بیٹا ہمیں ملنے آیا۔ ان لوگوں کا گھر وہیں قریب میں ہی تھا۔ ضد کر کے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ گرمی بہت تھی، شام کو وہ خود چھوڑ کر آئے گا۔ ہم لوگ اس کے ساتھ گھر آ گئے۔ میری خالہ کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی بہت عجیب دماغ کے تھے، کسی کے گھر آتے جاتے نہیں تھے، رشتہ داروں کی طرف بھی نہیں جاتے تھے۔ میں نے خود انہیں بہت عرصے بعد دیکھا تھا۔ میرا کزن اور اس کا بھائی دونوں ہی گھر پر رہتے، دونوں ہی غصے کے تیز تھے۔
आए दिन लोगों से लड़ने और मारपीट करना और लोगों के हुक्म चलाना आता था। उनके पास गन थी और उनसे गन चलानी आती थी, इसलिए किसी से मारपीट करके पुलिस से बचकर निकलना उनके लिए आसान था। वे कुछ बहुत बुरा करते और उनका बाप उन्हें निकाल देता। मैंने जब अम्मी से कहा कि मुझे इनके यही काम अच्छे नहीं लगते, तो अम्मी ने जो कहा वह सुनकर मैं हैरान रह गई। अम्मा कहने लगी, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, जुल्म नहीं करते। कितने दिलेर हैं मेरे भांजे। मैंने हैरत से अम्मी को देखा, जो अपने उन बदमाश भांजे के सदके वार रही थी, जो देखने में ही गुंडे लगते थे। दूसरी तरफ सिकंदर था, जो भी उसका नाम सुनता उसकी तारीफ करता, जो नहीं जानता था उसे मिलने की जानने की ख्वाहिश करते। दौलत भी बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसा भी कि जो भी मिलता उनका दीवाना हो जाता। मुझे साफ नजर आ रहा था कि वे मेरा सुनहरा मुस्तकबिल है। मैंने उससे बात की, मुझे उसके घर आना है। मैं पहुंची तो सिकंदर के वालिदीन वहाँ खाना खा रहे थे। मुझे देखकर तो खुशी से मिले। उनके नज़दीक यही बहुत था कि तुम सिकंदर की खुशी हो, लेकिन ये भी सच था, उसने मजबूरी में और मैंने लालच में ये रिश्ता जोड़ा था। मेरी ननंद मुझे कमरे में ले गई। कमरा भी सिकंदर की तरह ही शानदार था। जब सिकंदर आया, मुझे अपने कमरे में देखा तो हैरान हो गया और बाद में गुस्सा करने लगा कि मैं किसी भी ऐसी लड़की को अपना दिल और घर में जगह नहीं दे सकता जिसने मेरे पैसों की खातिर रिश्ता बनाया हो। तो किसी भूल में मत रहना, जितना पैसा चाहिए ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अपने वालिद से भी कह चुका हूँ कि तुम पढ़ रही हो तो अगले 4 साल तक तुम रुक सकती हो। इन्हें मेरी बीवी चाहिए थी तो मैं इन्हें दे चुका हूँ। अब तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं। जिंदगी में पहली बार लगा बहुत घटिया सौदा कर चुकी थी। मैं वापस आ गई। हालांकि मुझे लड़ना चाहिए था, उससे पैसे मांगती, पैसे की खातिर ही तो शादी की थी, लेकिन मैं वापस आ गई। और पहली बार मैं भी किसी के लिए रो रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने ये रिश्ता सिर्फ अपने बाप को दिखाने के लिए बनाया था। और फिर मेरी अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी। उस दिन मैं आखिरी बार सिकंदर से भीख मांगने गई कि मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में थी, लेकिन अब मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। उसने कहा, आसमान और ज़मीन एक ही नहीं हो सकते और मुझसे जैसे निकाह किया था ऐसे ही तलाक दे दो। मैं दुल्हन बन के खाला के घर आ गई, जिनका माहौल हमसे बहुत अलग था। और अब भी सिकंदर के ख्याल मेरे जहन से निकल नहीं रहे थे। मेरे पास जो पैसे थे, थोड़े थोड़े करके मैं अपनी सास को देती रहती और घर की मरम्मत करवा लेती। एक साइड बनवा कर किराए पर दे दिया। मेरा शौहर सारा दिन घर से बाहर रहता और रात को वापस आता। मैं पूछती तो मुझसे ही झगड़ा शुरू कर देता। मेरी सास मेरी हिमायत करती तो उससे भी लड़ाई करता और कहता कि उसे सर पर चढ़ा रही हो। एक दिन मुझसे लड़के चला गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया। उस दिन मेरी सास मुझे मनहूस कह रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं वाकई मनहूस हूँ। ना सिकंदर मुझे रख सका, ना मेरा शौहर। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा था। 40वें दिन बाद मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं इनके साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मैंने कहा मैं इद्दत तक यहीं रहूंगी। मेरी सास जनाजे को गुस्ल देती थी और घर आकर हंसते हुए जनाजे का मजाक उड़ाती थी। जब आधी रात को एक बाजा बजा, पूछने पर मालूम हुआ कि जनाजे को गुस्ल देना है। सास परेशान हो गई क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, लेकिन वे लोग पैसे दे रहे थे, इसलिए उनके साथ चली गई। जब वापस आई तो मजाक उड़ाने लगी कि इतनी लंबी औरत थी। अभी वे मजाक उड़ा ही रही थी कि उनके पीछे देखते हम सबकी जान निकल गई, क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़ों में एक लंबी औरत उनके सर पर खड़ी थी। मैं और मेरी सास चीखने चिल्लाने लगी। मेरे ससुर भाग कर आए, लेकिन तब तक वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन खौफ के मारे मैं और मेरी सास कुछ बोल ही ना पा रहे थे। मेरे ससुर ने हमें ज़मीन पर खड़ा किया और चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया। मेरे ससुर ने कहा कि मैंने मना भी किया था, कभी भी किसी मुर्दे का मजाक नहीं बनाते, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब नफल पढ़ो, उस मुर्दे को सवाब पहुंचाओ और माफ़ी मांगो। मेरी सास दूसरे दिन बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी सास अजीब हालत में पड़ी रहती। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें आई और उनसे लड़ने लगी। वह सब मेरी सास को पागल कह रही थी। घर के हालात अजीब से हो गए। मेरी सास बीमार रहने लगी और मैं एक दिन नाश्ते के लिए जगाने गई तो पता चला कि वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। 6 दिन तक लोगों का आना जाना रहा।
پھر میرے مائکے والے مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ کیا زندگی تھی میری، جہاں سے چلی تھی وہیں آ گئی، لیکن خالی ہاتھ۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرا بھائی گھر میں داخل ہوا۔ باقی سب لوگ سو رہے تھے، میں ہی جاگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی میری وجہ سے ٹینشن میں تھا، کہنے لگا باقی سب کدھر ہیں؟ میں نے کہا وقت دیکھو، اس وقت کہاں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے سب سو رہے ہیں۔ میں نے جواب پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کمرے کی طرف چلا گیا، میں اس سے پیچھے آ گئی۔ اس سے پوچھا کہ وہ اتنی دیر گھر آتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور جو کہا اس سے سننے کے بعد میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بولا سکندر کون ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ تو وہ بات تھی جسے میں بند کر کے آئی تھی اور سمجھی تھی کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی، لیکن یہ جھوٹ اگلے دن جھوٹ ثابت ہو گیا۔ سکندر ہمارے گھر آ گیا اور بولا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں نے نکاح کیا تھا۔ ایک قیامت تھی جو مجھ پر تھی۔ میری ماں مجھے پیٹنے لگی، میرے بھائی میری طرف بڑھے۔ سکندر آگے آ گیا اور بولا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری ماں نے کہا تم کس نکاح کی بات کر رہے ہو؟ کب ہوا تمہارا نکاح؟ سکندر نے بتایا تو سب مجھ پر لعنت بھیجنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی اس حساب سے دوسرا نکاح ہوا ہوگا، جبکہ میں جانتی تھی سکندر مجھے طلاق دے چکا تھا، لیکن یہ بات صرف میں اور سکندر ہی جانتے تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے سکندر کھینچتا ہوا گاڑی تک لے آیا اور بولا تم نے میرے باپ سے کیا کہا ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ کچھ دن پہلے میں سکندر کے باپ سے ملی تھی، اچانک ملاقات ہو گئی ایک اسٹور پر۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ سکندر تو مجھے چھوڑ چکا ہے۔ سکندر کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق لی تھی۔ سارا خاندان انہیں کہتا تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں انہیں چھوڑ کر جاتی ہیں، یہ گھر نہیں بس سکتا، لیکن وہ شاید بھول رہا تھا میں اب اس کی بیوی نہیں تھی۔ وہ گاڑی اسپیڈ سے بڑھانے لگا۔ مجھے لگا کہ یہ شخص خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مارے گا۔ کچھ دیر میں ہم ایک جگہ پہنچے، 2 لوگ اور تھے، ایک مولوی تھا۔ میں سمجھ گئی، لیکن اس بار میں اس پر کیسے بھروسہ کرتی؟ میں نے شرط رکھی کہ مجھے چھوڑ نہ دے، اس لیے اپنی آدھی جائیداد میرے نام کرے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مان گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اسے میرے جانے کے بعد احساس ہوا کہ اسے مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ میں اسی کمرے میں پھر موجود تھی جس کو پانے کے خواب دیکھے تھے۔ زندگی ایک بار پھر مجھے وہیں لے آئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی نہ سمجھی اور یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ سب کیسے اور کیوں کیا۔ میرے گھر والے مجھ سے نفرت کر رہے تھے۔ میں ماں کو کتنے فون کر چکی تھی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ جب سکندر کی بہن کمرے میں آئی تو مجھے دیکھے جا رہی تھی اور اس کے سامنے میں بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت سکندر کمرے میں آیا۔ اس کی بہن نے غصے میں اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ سکندر نے مجھے کہا اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے، تمہارے بھائیوں کی غیرت جاگ گئی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں سکندر اور اپنی بہن کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ساتھ ہی سکندر ہنسنے لگا۔ تم اچھی ہو، تمہیں دھکے دے کر نکال دیا۔ آج ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ان کی بہن ان کے خلاف جا کر سکندر سے شادی کر کیسے سکتی ہے۔ میں نے کہا تم مجھے واپس بھیج دو۔ سکندر نے میری طرف دیکھا اور بولا کیوں، تمہیں مرنے کا شوق ہے؟ نکلو اب یہاں سے، کچھ دن میں معاملہ بہتر ہوگا تو لوٹ آئیں گے۔ ہم لوگ گھر سے نکلے ہی تھے جب کچھ دور جا کر سکندر کو پتہ چل گیا کہ میرے بھائی ہمارے پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو کال کی، لیکن وہ آج پھر میرا کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ سکندر نے گاڑی ایک گاؤں کی طرف موڑ لی۔ گاڑی وہاں چھوڑ کر ہم دونوں بھاگ رہے تھے۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ اندھا دھن ہم جنگل کی زمین پر دوڑ رہے تھے۔ زندگی کس رخ پر لے آئی تھی؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے بھائی میرے جان کے دشمن ہو گئے۔ میں تھک چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود اپنے بھائیوں کے سامنے جاؤں، لیکن سامنے کھڑا شخص جو اب میرا شوہر تھا، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا، اسے کیسے موت کے سامنے دھکیل دیتی، جبکہ میں جانتی تھی کہ محبت تو مجھے بھی ہے اس سے۔ یہ بات 4 دیواری سے نکل کر پھیل چکی تھی۔ تبھی کچھ گھنے پیڑوں کے پاس جا کر سکندر نے مجھ سے کہا کہ اگر مر گئی تو جاتے جاتے دوسری شادی کی اجازت تو دے جاؤ۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اس وقت بھی مذاق سوچ رہا تھا۔ موت ہمارے سر پر منڈرا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں جو کہہ رہا تھا سمجھ رہی تھی۔
میں تو محض اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ کچھ دیر پہلے جو میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اب پیاس کا احساس بھی نہیں رہا۔ حالانکہ جس دہشت میں میرے دل کو گھیرا ہوا تھا وہ اب بھی میرے سر پر سوار۔ میرا دھیان اس شخص پر تھا جس نے اتنی بوکھلاہٹ میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا جب میری جان کے دشمن تھے، اور وہ شخص مجھے بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اچانک میں نے چیخ ماری۔ اچانک میرا پیر کسی پتھر سے ٹکرا گیا اور ناخن ٹوٹ گیا۔ میں وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سکندر نے مجھے سہارا دیا اور ایک طرف بیٹھا دیا۔ وہ بار بار کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ پھر اس کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، ہم اس جگہ پر ہیں، لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ میں نے پیر کو دیکھتے ہوئے سکندر نے کہا کہ اب بتاؤ، جو لوگ بیچ راستے چھوڑ جائیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سکندر تو نہیں تھا، یہاں موجود شخص کوئی اور ہی تھا۔ میں دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھا۔ کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ جو کہتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے، جو میرا شوہر ہے۔ میں چہرہ چھپائے بے بسی سے رونے لگی۔ اس وقت میرے کانوں میں جیسے کوئی بہت زور سے چیخا۔ میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر یہ آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ بے بسی کی شدت سے میرے آنسوؤں میں روانی آ گئی، آنسو تھم سے گئے۔ میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سامنے دیکھا، یہاں میرے بھائی اس شخص کو گھسیٹ رہے تھے۔ میرے سامنے کچھ دیر پہلے بیٹھا سکندر آیا، جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسے کیا ملا تھا مجھ سے رشتہ جوڑ کر؟ کیا دیا تھا اسے اس کی محبت نے؟ وہ تو بہت امیر تھا، جس سے چاہتا شادی کر لیتا۔ پھر ایسی کیا ضرورت تھی کہ ایک منکوا کو چھوڑ کے جس نے دوسری شادی کر لی، جس نے لالچ میں شادی کی اور پھر بیوہ ہو گئی اور پھر اسی شخص کی ہو گئی؟ کیا ملا تھا اسے اس رشتے سے؟ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، جسے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی جان سے مار دینے والے تھے۔ میں نے آنکھوں کو صاف کیا اور ایک فیصلے پر پہنچ چکی۔ میں نے چیخ کر اپنے بھائی سے کہا کہ سکندر کا قصور نہیں ہے، میں نے اس سے شادی کی تھی، مجھے پیسے چاہیے تھے، اس کا قصور نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ کچھ کہنا ہے، مارنا ہے تو مجھے مارو، اسے چھوڑ دو۔ میرے بھائی میری طرف بڑھے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ آتے ہوئے میں نے دیکھا سکندر زخموں کے باوجود بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت دور کہیں پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ پولیس نے سکندر کو اسپتال پہنچایا۔ حملآوروں کا پوچھا، لیکن اس نے کہا اسے کارروائی نہیں کرنی۔ پورے ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد سکندر گھر جا چکا تھا، لیکن میری روح کے اوپر ایسی محبت چھوڑ گیا تھا جنہیں مٹا نہیں سکتی۔ مجھے صرف اس سے پیسوں کا لالچ تھا۔ آج کوئی ایک طرف سکندر اور دوسری طرف پیسے رکھتا تو میں سکندر کو لے لیتی، لیکن جب وہ ملنا آسان تھا تب چھوڑ گئی، اور جب بہت مشکل تھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرا فون چھین لیا گیا۔ سکندر سے بات نہیں کر سکتی تھی، اس سے خیریت نہیں پوچھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی امی کو سمجھایا، لیکن جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری امی نے بتایا کہ میری پھپھو نے بھاگ کر سکندر کے باپ سے کورٹ میرج کر لی تھی، لیکن ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے میرے دادا نے کیس کیا اور میری پھپھو سے کہا کہ وہ کورٹ میں بیان دیں کہ اسے زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا گیا تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا تھا اور دوسری بیٹی۔ میرے دادا نے میری پھپھو سے کہا کہ وہ بچے چھوڑ دیں، واپس آ جائیں۔ میرے دادا کو اس شخص سے نفرت تھی جس نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے ان کے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی تھی کہ کسی بھی طرح وہ اس شخص کی زندگی برباد کر دیتے۔ میری پھپھو اور ان کے شوہر کا جھگڑا ہونے لگا اور میری پھپھو نے سکندر کے باپ کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اکیلے ہی بچے پالے، لیکن دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے باپ نے بدلہ لینے کے خاطر سکندر سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لے، اور پھر مجھے چھوڑنے کا پلان بھی سکندر کے باپ کا ہی تھا۔ سکندر جان بوجھ کر کہتا تھا کہ وہ صرف باپ کی وجہ سے شادی کر رہا ہے، لیکن جب اس نے چھوڑ دیا تو بعد میں اس کی ضمیر نے اسے چین سے جینے نہیں دیا۔ اس نے ایک بے بس لڑکی کو محرم بنایا تھا جو اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اس نے پھر سے کوشش کی اور دوبارہ یہ رشتہ جوڑ لیا، لیکن اس بار میرے بھائیوں کو پرانی دشمنی یاد آ گئی اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ زندگی کے وہ دن آج تک نہیں بھولی۔ 2 سال ہو گئے
मेरे भाइयों की शादी हो गई, मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। मेरी छोटी भाभी मेरी कजिन भी थी, उससे मेरी बहुत फिक्र रहती। एक दिन उसे कुछ लेना था तो वे मुझे भी साथ बाजार ले गई और मैं शॉपिंग करके रिक्शा में बैठ रही थी जब मैंने 2 साल बाद सिकंदर को देखा, जिसकी गोद में एक बच्चा था। वह उसे आइसक्रीम खिला रहा था। इस बच्चे के साथ वह बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरी आंखें सिकंदर को देखकर भीगने लगी और मैं वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। मेरी भाभी ने मुझे सहारा दिया और वहीं रखे बेंच पर बिठाया। घर भाई को कॉल किया कि वे हमें खुद लेने आ जाएं। उस दिन के बाद मैं शायद डिप्रेशन का शिकार रहने लगी। मेरा दिमाग कहता कि इस बार भी सिकंदर ने मुझसे बदला ही लिया था। वह तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका। वह बच्चा उस बात की गवाही था कि वह खुश था अपनी जिंदगी में। मेरी भाभी मुझसे पूछती रही लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। क्या बताती, मेरी कहानी में कुछ था ही नहीं उसे बताने के लिए। क्या था, वे कौन सा कुछ कर सकती थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल लेकर गई। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मेरी माँ को मेरी फिक्र थी। उसी वक्त मेरे भाई से कहा कि खानदानी झगड़ों में अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो। जिनकी दुश्मनी थी वे तो अगले जहां चले गए। सिकंदर को माफ कर दो और उससे कहो कि किसी दिन आए और इसे ले जाए। मैं रो रही थी, भला अब क्या फायदा, अब तो उसकी दूसरी बीवी थी, मुझे कहाँ बर्दाश्त करती। मैंने माँ से कहा वे जल्दी से ठीक होकर घर चले, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। मेरी माँ रोती रही और उनकी सेहत खराब रहने लगी, लेकिन मेरे भाई उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे। एक दिन मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से कहा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो बाद में रो रो कर माफिया मांगोगे तो क्या होगा। बेहतर है कि माँ की तकलीफ को दूर करो। उसे अपनी बेटी की फिक्र है, अपने गुस्से को भूल जाओ और उस रिश्ते को जोड़ो। मेरे भाभी ने मुझे अपना फ़ोन दिया और बोली कि सिकंदर को कॉल करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हारे भाई खामोश हो गए हैं, मुझे यकीन है कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कैसे फ़ोन करती। मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से सिकंदर की ज़िंदगी मेरी वजह से कोई मुसीबत में आ जाए। मैंने कॉल नहीं की। एक दिन मैं और भाभी मेरी कज़िन से मिलकर वापस आ रहे थे, तभी हमें सिकंदर की बहन मिल गई। मुझसे बहुत मोहब्बत से मिली और इसरार करने लगी कि इसके घर चले। मैंने मना किया, लेकिन मेरी भाभी मुझे साथ लेकर उसके साथ चल पड़ी। उसका घर बहुत प्यारा था। उसने बताया कि इसकी शादी हो गई है, 2 साल होने वाला है। मेरा दिल चाहा कि मैं इससे सिकंदर का पूछूं, लेकिन उसने सिकंदर का जिक्र नहीं किया, तो मुझे खुद से पूछना मुनासिब नहीं लग रहा था। फिर वे कहने लगी, तुम्हारी और भाई की भी अजीब कहानी है, कैसी शादी हुई, 2 बार तुम लोग साथ हुए और 2 बार ही बिछड़ गए। मैं रो रही थी और यही तो एक काम था जो पिछले 2 साल से मैं कर रही थी, सिकंदर को याद करना और रोते रहना। उसी वक्त नौकरानी एक बच्चे को लेकर आई। वह बच्चा वही था जो उस दिन सिकंदर की गोद में था। मैंने जल्दी से पूछा, ये बच्चा तो? वह हंसते हुए कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है। मैंने खुशी से अपनी भाभी को देखा और उनसे फ़ोन लेकर सिकंदर की बहन से नंबर लिया। वो 2 साल बाद अपने शौहर के नंबर पर कॉल की, जिसका नंबर मैं भूल चुकी थी। मजबूरी थी और शायद कुछ दिन पहले खुद ही चाहती थी कि मुझे उसका नंबर याद न रहे। कॉल उठा ली गई और वही खूबसूरत लहजे में मैंने दुख से आंखें बंद की। दूसरी तरफ वे बार बार पूछ रहा था, कौन? मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। मेरी भाभी मेरी हालत देखी तो सिकंदर की बहन को फ़ोन दे दिया। वह अब कह रही थी, भाई मेरी तरफ आइए, आपको किसी से मिलवाना है और जल्दी आइएगा, आप हमेशा देर कर देते हैं। कुछ देर में सिकंदर मेरे सामने था। मेरे पैर ऐसे थे जैसे ज़मीन की किसी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। मेरी भाभी और सिकंदर की बहन हमें ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसकी बहन ने कहा कि भाई पहचाना नहीं, आपकी बीवी है। सिकंदर की आंखों की नमी गवाह थी, इतने लंबे सफ़र में तन्हा नहीं थी। वह भी मेरे साथ हम सफ़र था, लेकिन हम दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे। सिकंदर ने मुझे रोते देखा तो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे आंसू साफ किए और बोला, कैसी बीवी मिली कि जब भी मिली है रोती हुई मिली और हमेशा बिछड़ गई। अब ना रोना और ना ही दूर जाना, बहुत थक चुका हूँ मैं। मैंने कहा कि मैं भी थक चुकी हूँ। मैंने रोते हुए अपने करीब खड़े उस शख्स को देखा जिसका साथ मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती ही थी, जिसने ज़माने को छोड़कर मुझे अपनाया था। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।